بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے تو نا ایک کانسیپٹ کو دیکھ لیں کہ چیز کی سینس بنتی بھی ہے یا نہیں۔ دیکھو نا، ایک بندہ ہے وہ مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور مطلب اس نے کچھ بھی نہیں کیا پیدا ہونے کے لیے، تو اس نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے ڈیسائیڈ کیا نا۔ اور پھر وہ مطلب بڑا ہوتا ہے تو مطلب آٹومیٹیکلی وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لیتا ہوں مطلب آٹومیٹیکلی۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بیس کے اوپر، جس کے اوپر میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو مجھے جنت میں جگہ مل جائے گی۔ اور ایک کرسچن ہے یا ایک جو ہے، وہ پیدا ہو رہا ہے ایک جو یا کرسچن ہے کرسچینٹی کے اندر، اور پھر وہ گرو کرتا ہے، اور پھر وہ مطلب ایسا کچھ بھی نہیں کرتا، مطلب وہ اللہ پہ، اللہ کے خلاف اللہ کا شریک بھی ٹھہرا دیتا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی نہیں مانتا، تو وہ پھر یہ کہنا کہ مطلب وہ جہنم میں جائے گا، مطلب یہ مطلب ایک چیز ہے جو آپ نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کی، نہ کرسچن نے ڈیسائیڈ کی، نہ مسلم نے ڈیسائیڈ کی، اس کی بیس کے اوپر کس طرح ایک چیز کا ڈیسیجن ہو سکتا ہے، کس طرح جنت اور جہنم کا ڈیسیجن ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، سمپل ہے، سمپل ایک سینسیبل کویشچن ہے کہ کرسچینٹی کے اندر پیدا ہو رہا ہے، وہ پروفٹ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے جسٹ بیکاز کہ اس کی فیملی اس طرف ہے، اور ایک مسلم فیملی میں پیدا ہو رہا ہے اور وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہا ہے جسٹ بیکاز کہ وہ مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہے۔ اٹ ڈزنٹ ڈیسائیڈ کہ ویدر وہ جائے گا جنت میں یا کرسچن جائے گا جہنم میں، یہ چیز ڈیسیجن نہیں کرے گی، کیونکہ اس چیز میں تو کوئی ہے ہی نہیں، اس چیز میں کوئی کسی کا اختیار تھا ہی نہیں کہ اس نے کس نے کدھر پیدا ہونا ہے۔ تو یہ چیز کہنا کہ میں مسلم فیملی کے اندر پیدا ہو گیا ہوں تو میں جنت میں جاؤں گا کیونکہ میرا رائٹ ہے، کیوں رائٹ ہے؟ کس نے کہہ دیا رائٹ ہے؟ مسلم فیملی کے اندر پیدا ہونا اور کرسچن فیملی کے اندر پیدا ہونا یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، یہ رائٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کس کو وہ کس طرح پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بیس کے اوپر یہ سوچنا کہ میں جنت یا جہنم میں جاؤں گا، بالکل بالکل نہیں، مطلب سینسیبل نہیں، قرآن کا مقدمہ اس کے بالکل الٹا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز کو مطلب اس چیز کو لے کے ہم نے چلنا ہے۔ اب سب سے پہلے چیز دیکھ لیتے ہیں کہ نا مطلب کس طرح سب سے پہلے تو دیکھو کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دیہاتی ایمان لے کے آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مطلب نا ہم ایمان لیں گے، کہ نہیں، تم ایمان نہیں لے کے تم نے اسلام قبول کیا، یعنی تم فرما بردار ہوئے یا متی ہو گئے، تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، اگر تم کوشش واقعی ایمان لے کے آؤ گے تو پھر اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اسلام ایک زیرو لیول ہے، لیول زیرو یعنی ایک سٹارٹنگ لیول ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر اگر تم کوشش کرو گے اور واقعی تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دلوں کے اندر وہ آپ کو ہدایت دیں گے، اور پھر آپ کے دلوں کے اندر جو ہدایت ہے وہ مزید جاتی جائے گی اور آپ ایمان کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اسلام لے کے آنا از لیول زیرو، اس کی بیس پہ تو وہ ہوتا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قرآن کے کچھ مطلب اہل کتاب کو فرمایا کہ تم کتاب کے کچھ احکام مانتے اور کچھ نہیں مانتے، مسلم بھی اسی طرح کرنا ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی کہا ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں گا۔ یہ چیز ڈیسائیڈ نہیں کرے گی، اسلام لانا ڈیسائیڈ نہیں کرے گا جب تک آپ اسلام کو پوری طرح اس پہ عمل نہیں کر لیتے، اللہ کو دل سے عقل سے پوری طرح مان نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ اور وہی اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ شیطان کی پیروی نہ کرو، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے اودے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ چیز اب ہم نے دیکھنا کہ مطلب آبویسلی ایک مسلم جو پیدا ہو رہا ہے مسلمان کے اندر، اس کو پریویلیج تو ہے نا، اس کے پاس قرآن ہے، اس کے پاس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کو ماننے کے زیادہ آسان طریقے ہیں، اللہ کے شریک نہ ٹھہرانے کے، اور ایک جو کرسچن ہے یہ جو ہے اس کے پاس یہ طریقے کہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ پریویلیج ہو گیا، تو اب مطلب کیا یہ سوچنا ٹھیک ہے کہ میں پریویلیج ہوں جس میں آپ کا بھی کوئی رول نہیں ہے، آپ کے پیدا ہونے کا مسلم فیملی میں کوئی رول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہو کہ میں پریویلیج ہوں، مطلب اللہ نے میرے پر احسان کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ باقی باقی کرسچنس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احسان کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ کرائیٹیریا ہوتا نا کہ مسلم فیملی میں پیدا ہونا یا کرسچن فیملی کے اندر پیدا ہونا، تو پھر مطلب یہ ایک جسٹس نہیں ہوتا، گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یہ جسٹس نہیں ہوتا۔ اب یہ سمجھو اس چیز کو، ایک مسلم ہے وہ ایک مسلم ہے، جب وہ پیدا ہو گیا اس نے اسلام کو بھول گیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ جتنے بھی گناہ کرے گا نا اس کو توبہ ضروری ہے، اگر اس نے کسی کو ہرٹ کیا کسی بندے کو، تو بندے سے اس کی لازمی طور پہ وہ اس کو معافی کروائے گا تو تب اس کی جان چھوٹے گی، نہیں تو وہ پکڑا گیا،
وہ اللہ کے خلاف کوئی ایسا مطلب کام کرتا ہے، اللہ کے حکام نہیں مانتا، اسلام کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام لا کے، تو اس کو پھر زیادہ سزا ملے گی۔ وہ جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، سچے دل سے توبہ کر کے اپنے اعمال کی درستگی نہیں کرتا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور وہ اسی راستے پہ مطلب چلتا رہے، تو پھر مطلب وہ اینڈ اس کا گیا۔ لیکن جو کرسچن ہے یا جیو ہے، جب وہ مسلم ہوگا تو آٹومیٹیکلی اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں، مخلوق کے ساتھ اس نے کوئی زیادتیاں کی ہیں یا اللہ کے خلاف مطلب اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے ہیں، وہ سارے سارے معاف ہو جائیں گے۔ سمپل، مطلب ایک پریویلیج جو ہمیں ملی ہے، اس کا بالکل مطلب اگر ہم اس کو یوز نہیں کریں گے تو ہم بہت نیچے چلے جائیں گے، اور ایک جو کرسچن ہے جس کو پریویلیج نہیں ملی، یا جیو ہے اس کو پریویلیج نہیں ملی، وہ جب اس کو یوز کرے گا تو وہ ہم سے بہت اوپر چلا جائے گا۔ مطلب ایک جب کرسچن یا جو ایمان لے کے آ رہا ہے، اسلام لے کے آ رہا ہے، تو وہ واقعی ایمان لے کے آ رہا ہے آج کل کے دور میں، کہ وہ پڑھ کے سارا کچھ دیکھ کے اللہ کو مان کے پھر ایمان لے کے آ رہا ہے کہ یہ سچا دین ہے، وہ آٹومیٹکلی ہم سے بہت اوپر چلا جائے گا۔ اور ہم جس کے اوپر جس کے پاس یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور ہم مطلب اس کو نہیں پڑھیں گے اور سارا مطلب اس کے الٹ جائیں گے، تو پھر ہمیں جو نقصان ہوگا وہ بہت نیچے لے کے جائے گا، ٹھیک ہے؟ مطلب جو پریویلیج ہمیں ملی ہے لیول 0 پہ آنے کی، اس کو ہم اگر ہولڈ نہیں کریں گے تو ہم بہت نیچے چلے جائیں گے، اور جس کو پریویلیج نہیں ملی وہ جو ہی اسلام کے اندر آئے گا وہ ہم سے بہت اوپر چلا جائے گا آٹومیٹیکلی۔ گیٹنگ پوائنٹ نمبر 1 تھی۔ نمبر 2 چیز ہے ہماری امہات المومنین، اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا بے حیائی والا یا کچھ اس طرح کا، تو ان کو ڈبل سزا ملے گی۔ دیکھو مطلب اب پروفٹ کی وائفز نے تو ایسا کام نہیں کرنا تھا، اللہ نے پاکیزہ عورتیں چنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انہوں نے تو ہرگز ایسا کام نہیں کرنا تھا، تو اللہ نے کس کو سنایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آڈینس ہے نا اس کے اندر، وہ ہر وہ بندہ ہے جو رول ماڈل ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے اچھی دوائیاں دے گا، اگر اس نے غلط کیا اس کو دوہری سزا ملے گی، کوئی عدل کرنے والا ہے اس نے عدل نہیں کیا دوہری سزا ملے گی، بیکاز ہی از اے رول ماڈل۔ اس طرح جو مسلم ہے، جو مسلم گھر میں پیدا ہو گیا، جو مطلب ہم پریویلیج سمجھتے ہیں، ہے بھی پریویلیج ہے، اگر اس کو اس نے اللہ کے خلاف اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا تو اس کو دوہری سزا ملے گی۔ مسلم کو دوہری سزا ملے گی شرک ٹھہرانے پہ۔ ایک جو نان مسلم ہے وہ شرک کرے گا اس کو ایک سزا ملے گی، جو مسلم ہے اس کو دو سزائیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ نے شرک کیا تو اللہ آپ کے اعمال غارت کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اور توبہ کا بھی نہیں کہا کہ آپ توبہ کرو گے تو معافی ہو جائے گی، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نشانیاں تھیں وہ عام مسلم کے پاس نہیں تھی، تو جو عام مسلم کے پاس نشانیاں وہ نان مسلم کے پاس نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ درجہ بندی ہوئی ہے۔ پروفٹ اگر شرک کرے گا تو گیا، تو مسلم اگر شرک کرے گا تو اس کو نان مسلم سے دوہری سزا ملے گی، کیونکہ وہ رول ماڈل ہے۔ ایک چیز یہ ہوگی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ مطلب ہمارے پاس قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے ہمیں یہ پریویلیج دی ہے کہ آپ کے پاس قرآن ہے، تو اگر ہم اس کو اگنور کریں گے تو کیا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمیں کوئی مطلب ہمیں ڈاؤن فال نہیں آئے گا اس کا۔ اور ایک جو کرسچن ہے جس کے پاس قرآن ہے ہی نہیں، وہ اس کو نہیں پڑھے گا، تو وہ مطلب ایک تھوڑی سی سیف سائڈ پہ، اور ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، مطلب صرف ناظر ہی نہیں پڑھتے جائیں گے، سمجھیں گے بھی، اور ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، تو مطلب کیا خیال ہے کہ وہ مطلب ٹھیک نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کتاب کے آدھے کام مانتے اور آدھے نہیں مانتے، تو اللہ کو تو ایسے نہیں اعمال چاہیے، اللہ تو ایسے اعمال کی سزا دے گا، ٹھیک ہے؟ سمرائز کریں، جو اسلام کے اندر پیدا ہونا، مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہونا، یہ لیول 0 ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر آپ نے جانا ہے، اگر اس پریویلیج کو آپ نے نہیں تھاما تو آپ نیگیٹو میں چلے جاؤ گے، جبکہ ایک جو کرسچن ہے یا جو ہے وہ جب اسلام لاتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ایک مسلم جو پیدا ہوا ہے اس گھرانے کے اندر، مسلم گھرانے کے اندر، وہ بہت اوپر چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ سوچنے کے اوپر سزا ملے گی، سوچنے کے اوپر، جس نے سوچ لیا وہ بچ گیا، جس نے کھلے دل سے سوچ لیا وہ اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، جس نے نہیں سوچا وہ بے شک مسلم گھرانے میں یا وہ نان مسلم گھرانے میں وہ پھنس گیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر دوسری چیز ہے کہ جو مسلم ہوگا اس کو دوہری سزا ملے گی شرک کرنے کے اوپر، کیوں؟ کیونکہ اس کو ایک پریویلیج ملی تھی، وہ ایک رول ماڈل تھا۔ نمبر 3 تھی کہ ایک پریویلیج ملی ہے قرآن کی صورت میں، اگر وہ اس کا بھی نہیں سمجھے گا نہیں پڑھے گا تو اس کو اس کی بھی سزا ملے گی۔ ایک نان مسلم کو اس چیز کی سزا نہیں ملے گی، اگر ملے گی بھی تو کم ملے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ اس طرف مطلب آف کورس ملے گی، کیونکہ وہ اس طرف آتے ہوئے اس کو ٹائم لگے گا، جب وہ ایک طرف اس طرف آ گیا تو وہ پوری طرح ایمان لے کے آئے گا آج کل کے دور میں، کیونکہ وہ سب کچھ بڑی سوچ سمجھ کے اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور وہ ہم نے کچھ احادیث کا ہم نا وہ لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں، جس کے مطلب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو وہ کیا اس کا نام جنت میں چلا جائے گا، مطلب اس کو ایٹ دا مطلب جس طرح بھی کر کے مطلب نہیں کرے، اس کی سمجھ نہیں ضرورت ہے، مطلب دیکھو نا، حدیث کو ہم نے پڑھنا ہے قرآن کے مقدمے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ نہ کہ قرآن کو پڑھنا ہے حدیث کے مقدمے کے اوپر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو گنتی کے چند روز، کیا انہوں نے مطلب کوئی سند ان کو ملی ہے یا کوئی مطلب اللہ سے کچھ مطلب لکھوا کے لے کے آئے ہوئے ہیں، مطلب اس طرح؟ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جائیں گے بھی تو تھوڑے دن کے لیے جائے گی، تو کیا اللہ نے ہمارے لیے کوئی سند دی ہے؟ ٹھیک ہے؟
یہ کہنا کہ جس نے بھی ایک دفعہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ بچ جائے گا، تو اس کا یہ بھی تو ہو سکتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور شرک نہ کیا ہوا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس نے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا وہ جنت میں نکال کے لے جائے گا. اب جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اللہ کا شرک بھی کر رہا ہے کہنے کے بعد، اور پھر لوگوں کو ہرٹ بھی کر رہا ہے، اور پھر وہ بندہ کہ وہ نکل کے جنت میں چلا جائے گا ان لوگوں کے ساتھ جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہوا اور باقی کوئی گناہ نہ کیا ہوا. ٹھیک ہے، مطلب اللہ کے احکام نہ مانے ہوں لیکن لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کیے ہوں اور لا الہ الا اللہ کہا ہوا اور شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں چلا جائے گا. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو قرآن کا مقدمہ ہے اس کے مطابق ہم نے حدیث پڑھنی ہے، حدیث کے مقدمے کے اوپر قرآن نہیں پڑھنا. ہم نے قرآن کلیئر ہے، نان مسلم مسلم جہاں بھی پیدا ہوتا ہے نو میٹر سوچے گا ہدایت پائے گا جنت میں چلا جائے گا. اگر نہیں سوچے گا، نہیں کوشش کرے گا کھلے دل سے جستجو کی اور اللہ جو نشانے دکھائے گا ان کو انٹرپریٹ نہیں کرے گا تو وہ مطلب آٹومیٹیکلی ہار جائے گا. میتھ کا رول ہے، میتھ کا رول ہے، یہ کام کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے، یہ کام کرو گے دوزخ میں چلے جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو توبہ قبول ہو جائے گی، یہ کام کرو گے تو توبہ نہیں قبول ہوگی. پیٹرن ہے ہر چیز کا، میتھ ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب وہ یہ نہیں کہ مطلب کوئی بیچ میں کچھ اس طرح کا ہو جائے گا تو پھر ایسے ہم بچ جائیں گے. اللہ نے پٹ رول بنایا ہوئے کہ یہ ایسے کرو گے تو بچ جاؤ گے، ایسے کرو گے تو مطلب گئے کام سے. سمپل.